بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، شہنشاہ اکبر جو گزرے ہیں وہ ان کے پاس ایک شخص تھا جس کا نام تھا بیربل۔ اگر کوئی جانتا ہو آپ میں سے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا بھی کہ شہنشاہ اکبر کے پاس ایک شخص تھا بیربل نام کا، اور وہ بہت ذہین تھا، بہت اس کا دماغ چلتا تھا، ہر چیز کا اس کے پاس جواب موجود ہوتا تھا، ہر مسئلے کا حل اس کے پاس ہوتا تھا۔ تو بادشاہ جو تھا اس کے پاس کافی زیادہ جو تعداد تھی وہ عقل مند لوگوں کی تھی۔ بادشاہ کوئی نہ کوئی ان سے فرمائش کرتا، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا بادشاہ اکبر، تو وہ بیربل جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا جواب، اس کا حل، اس کی معلومات ڈھونڈ کے اکبر بادشاہ کو دیتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن بادشاہ اکبر بیٹھا تھا اور اس سے ایک کوئی عجیب سی بات سوچی۔ اس نے بیربل کو بلایا اور بیربل کو کہتا ہے کہ مجھے آج آپ 6 بیوقوف ڈھونڈ کے دو، میں نے آج 6 بیوقوفوں سے ملنا ہے، کیونکہ میرے پاس بہت ساری تعداد ہے عقل مند لوگوں کی، تو آج میں بیوقوفوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیربل نے کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ اکبر تھا، اب بیربل نے تو یہ بات ماننی تھی ان کی۔ اچھا، بیربل نکل گیا ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ جیسے ہی باہر گیا، ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں بیوقوف کہاں سے ڈھونڈوں گا۔ خیر، وہ ایک راستہ جا رہا تھا ندی کے پاس سے، وہاں سے وہ گزرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ندی کے پاس کنارے پہ لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ندی میں ایک کپڑا ہے جو کہ گرا ہوا ہے۔ اب وہ اس کپڑے کو دیکھی جا رہا ہے، تو بیربل اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کپڑا گرا ہوا ہے، تم اسے دیکھی جا رہے ہو تو یہاں کیوں ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میری بیوی نے کپڑے منگائے تھے جو کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، اور یہ کپڑے اس ندی میں گر گئے ہیں۔ تو اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہاتھ ڈالو اور کپڑا نکال لو۔ اب بیوقوف کہتا ہے کہ نہیں، میری بیوی نے مجھے ہاتھ کا سائز بتایا تھا کہ اتنا کپڑا لے کے آنا۔ اب اگر میں پانی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ میرا پانی میں ہاتھ چلا جائے گا، تو میں بیوی کا جو کپڑا ہے، سائز ہے، وہ کیسے لے کے جاؤں گا؟ اتنے سائز کا میں کپڑا لے کے آیا۔ خیر، بیربل بڑا خوش ہوا کہ ایک بیوقوف تو مل گیا۔ اب اس نے ہاتھ ڈالا اور کپڑا نکال کے اس شخص کو دیا۔ شخص بڑا خوش ہوا، اس شخص کو کہتا ہے کہ تم میرا کام کرو گے؟ وہ کہتا ہے ہاں بولو کیا کام ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو، لیکن تم نے خاموش رہنا ہے، بولنا، سوال کوئی نہیں کرنا ہے۔ اچھا، وہ اس کے ساتھ لے کے آگے گیا، تو آگے کیا تھوڑی سی دور ہی گئے آگے، تو آگے کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص آ رہا ہے اور اس شخص نے گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے سر کے اوپر ایک گٹھڑی جو ہے وہ گھاس کی رکھی ہوئی ہے، جو خشک گھاس ہوتی ہے، اس کی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ اس شخص کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم خود اس پہ بیٹھے ہوئی ہو، گڑی تم نے سر پہ رکھی ہوئی ہے، تو تم یہ گڑی جو ہے وہ گدھے کے اوپر رکھ لو۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں یار، میرا گدھا جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، تو اس لیے یہ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، تو میں اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے میں خود اس پہ بیٹھ گیا ہوں، تو میں نے کہا اس پہ گٹھڑی نہیں رکھتا ہوں تاکہ اس کو بھاری نہ لگے۔ اس نے بیربل نے یہ جب سنا تو بیربل اور خوش ہو گیا۔ بیربل کہتا ہے کہ تم میرا کام کرو گے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بیربل نے کہا کہ تم نے بولنا کچھ نہیں ہے، سوال کچھ نہیں کرنا ہے۔ وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ آگے جب وہ آتے ہیں تو آگے آ کے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخص انہیں ملا ہے جو کہ بھاگے جا رہا ہے۔ اب وہ بھاگے جا رہا ہے، وہ اس شخص کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ شخص اونچا اونچا بول رہا ہے۔ تو بیربل اسے روک کے کہتا ہے کہ آپ اونچا اونچا بول کے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی آواز جو میری ہے منہ سے نکلتی ہے، تو یہ دور دور تک جا کے اسے میں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جب آواز بندہ نکالتا ہے تو دور تک جاتی ہے، تو میں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
اب بیربل اور خوش ہو گیا کیونکہ اس کو تین آدمی مل گئے تھے۔ اب وہ جیسے ہی محل میں ان کو لے کے آ رہا ہوتا ہے تو محل کے پاس ایک اور شخص اس کو ملتا ہے۔ وہ شخص کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو کوئی چیز گم ہو گئی تھی۔ اب بیربل اسے کہتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میری ایک چیز ہے جو یہاں محل کے پاس گم ہو گئی ہے اور وہ محل کی دوسری طرف ہے۔ تو بیربل اسے حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ اگر گم تمہاری چیز یہاں ہوئی ہے، محل کی دوسری سائیڈ ہوئی ہے، تو تم ڈھونڈ اس سائیڈ پہ کیوں رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس سائیڈ پہ اندھیرا ہے اور روشنی اس سائیڈ پہ ہے، تو ظاہری بات ہے جہاں روشنی ہوگی میں وہیں ڈھونڈوں گا، اب اندھیرے میں تو میں ڈھونڈ نہیں سکتا ہوں۔ بیربل اور خوش ہوا اور اس آدمی کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب ہو گئے 4 آدمی۔ اب وہ 4 آدمی بیربل بادشاہ اکبر کے پاس لے کے گیا۔ جب بادشاہ اکبر کے پاس وہ لے کے جاتا ہے تو بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ لے میں نے 4 بیوقوف لے آیا ہوں آپ کے پاس، جیسے آپ نے کہا تھا، تو یہ سب سے زیادہ بیوقوف ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ اتنے زیادہ بیوقوف ہیں؟ اب وہ بیربل جو ہے وہ باری باری ان سب کی سٹوری سناتا ہے کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ بیوقوف ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پتا چل گیا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے 6 بیوقوف چاہیے، اب یہ جو تم لے کے آئے 4 بیوقوف، اب باقی کے بیوقوف 2 کدھر ہیں؟ تم تو اتنے ذہین، اتنے قابل ہو، میں نے تو کہا کہ شاید تم وہ والے بیوقوف 6 کے 6 لے کے آؤ گے، لیکن تم تو 4 لے آئے۔ اب بیربل نے کہا بادشاہ کو کہ بادشاہ ابھی اس دربار میں 6 ہی بیوقوف ہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی کیسے؟ بیربل کہتا ہے کہ 4 تو یہ ہیں اور باقی رہ گئے 2 بیوقوف، اور وہ 2 بیوقوف ایک میں ہوں اور دوسرے آپ ہیں، کیونکہ آپ نے ایسی بیوقوفی والی بات مجھے کہی کہ میں 6 بیوقوف ڈھونڈ کے لاؤں، اور دوسری بیوقوفی میری تھی کہ جو میں نے سوچا سمجھا ہی نہیں اور میں نکل پڑا بیوقوف ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ تو بیوقوفی ہو گئی، تو اس لیے آپ کی دربار میں اس وقت 6 بیوقوف کھڑے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سمجھداری والی بات، یہ ہوتی ہے عقل مند انسانوں کی بات۔ کبھی کبھی کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو فٹافٹ سے اپنے مائنڈ میں، اپنے دماغ میں ایسی ہوشیاری، ایسی چالاکی یا حاضر دماغی کا استعمال کر کے اس کا جواب تلاش کر لیتا ہے، اس کا جواب ڈھونڈ کے اگلے انسان کو دے دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ذرا تھوڑا سا زیادہ لمبا ٹائم لیتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی بے وقوفیاں بھی کرنی چاہیے، کبھی کبھی زندگی میں ہنسنا بھی چاہیے اور رونا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح بنائی ہے ہمیں اسی میں رہ کے خوش رہنا ہے اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا ہے، اور ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا بہت ساری، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اور ابھی دیجیے شاہین اختر کو اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی سی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔